بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام بات چیت کے ساتھ میں ہوں اقرار احمد عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وساد اردو۔ ناظرین محترم، کسی بھی ملک یا قوم کا نظام تعلیم یا نصاب تعلیم اس کی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ ہمیں آزاد ہوئے آج 70 سال ہو چکے ہیں، اور بدقسمتی سے آج تک ہم اپنا نظام تعلیم یا نصاب تعلیم یکساں کرنے میں ناکام ہیں۔ ہمارے ملک کے طبقاتی نظام تعلیم نے ہمیں کیا دیا، اسی پہ آج گفتگو کریں گے، اور گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو مہمان موجود ہیں محترم جناب جہان زیب منہاس صاحب، معروف صحافی ہیں۔ اس کے علاوہ آج ہمیں ٹیلی فون کال پہ جوائن کریں گے محترم جناب جمیل رحمانی صاحب، جو ڈائریکٹر ہیں اقرا اسکولز فاؤنڈیشن کے۔ اس کے علاوہ ہمیں عظمیٰ عروج عباسی جوائن کریں گی راولپنڈی سے، اور ان کے علاوہ سعودی عرب جدہ سے ہمیں انجینئر صفدر چیمہ صاحب جوائن کریں گے۔ اپنی گفتگو کا آغاز ہم اپنے اسٹوڈیو مہمان محترم جناب جہان زیب منہاس صاحب سے شروع کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں۔ بہت شکریہ حافظ۔ جہان زیب صاحب، یہ بتائیے گا کہ آج ہمیں آزاد ہوئے تقریباً 70 سال گزر چکے ہیں، کیا اس 70 سال میں ہم اپنا کوئی نظام تعلیم یا نصاب تعلیم ترتیب دینے میں کامیاب ہوئے ہیں جو ہماری قوم کو متحد کرے، جو ہماری قوم کو اتحاد کی لڑی میں پرو دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے حافظ صاحب، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مدعو کیا اور اتنے خاص ایک اہم ٹاپک پہ گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ نظام تعلیم کا جہاں مسئلہ ہے، جو بات کی جائے اگر نظام تعلیم کی، تو پاکستان کا سب سے بڑا المیہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ ہم ایک تو اقربا پروری میں ڈوبی ہوئی قوم ہے۔ اس کی بنیادی وجہ آج تک ہم نے نہیں دیکھی کہ کیا وجہ بنی ہے۔ پھر جو معاشرتی مسائل جو جنم لیتے ہیں حافظ صاحب، وہ بچہ جو اپنی پرورش میں بچپن میں جو لے کے بڑا ہوتا ہے، جو ماں کی گود سے وہ سیکھتا ہے، اپنے گلی محلے، اپنے اسکول کالجز میں سیکھتا ہے، وہی وہ اپنی زندگی میں لے کے چلتا ہے۔ جی اصل تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں جو مجرم پیدا کر رہا ہے وہ ہمارا نظام تعلیم ہے۔ ایک شخص جس کے 4 یا 5 بچے ہیں، وہ غربت کا مارا ہوا ہے، اس کے بچے پڑھنے کے قابل بھی ہیں، لائق بھی ہیں، اللہ نے انہیں ذہانت بھی دی ہے، وہ پڑھ بھی رہے ہیں اچھا، لیکن شاید اس کے دماغ میں کسی جگہ یہ بات اٹک جائے کہ میرا باپ میری ایجوکیشن کے اخراجات افورڈ نہیں کر سکتا اور مجھے پرائیویٹ یا انگلش میڈیم اسکولوں میں بھیج نہیں سکتا، تو اس وجہ سے وہ اس کے دماغ میں کوئی ایسی نفرت پھیل جائے یا ایسی نفرت بیٹھ جائے جو معاشرے کے لیے زہر قاتل بن جائے۔ جہان زیب صاحب، یہاں معذرت کے ساتھ اگر شروع میں ہم اس بات کو لے لیں کہ ہر کسی بھی مملکت کے ہر فرد تک تعلیم کا ما حق کا ہو پہنچانا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ریاست جو ہے اس اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں ناکام ہوئی، اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے ہمارے پاس شروع میں تو کچھ پرائیویٹ کالج اور اسکول آئے جنہوں نے بڑی دیانتداری سے کام کیا، اور انہوں نے بڑے بڑے لیڈر ہمیں پیدا کر کے دیے، جیسے لاہور ایچ ادارہ ہے، اس نے بڑے لیڈر پاکستان کو تقریباً جتنے بھی بڑے لیڈر ہیں، چودھری نثار سے لے کے عمران خان تک، یہ سارے وہاں سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، تو وہ اس نے دیے، لیکن اب یہ ایک کاروبار کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اب وہاں آپ دیکھیں نا، جو یہ تو والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے حافظ صاحب کی، جب وہ اپنے کسی بچے کو اسکول میں پڑھانے جائیں تو وہ چیک کریں کہ آپ جس ٹیچر کے ذمہ اپنے بچے لگا رہے ہیں اس کی ایجوکیشن کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے برطانیہ میں، ہم ویسے تو بڑی مغرب کی مثالیں دیتے ہیں، اب برطانیہ والوں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے کہ وہاں پرائمری، ہائر سیکنڈری، مڈل، کسی بھی قسم کے ایجوکیشن کے لیے ایک لائسنس ہے، اور لائسنس میں وہ سب سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ ٹیچر کا سیلف کانفیڈنس کتنا ہے، کہ ٹیچر اپنے جو وہ بچوں کو معاشرتی لحاظ سے تیار کر سکے گا بھی کہ نہیں۔ اب اگر ہمارے طبقاتی نظام تعلیم کو آپ بات کرتے ہیں اور لے کے چلے اس کو آگے، تو جب مزید ہم اس میں جاتے ہیں تو اس میں مزید ہمیں پیچیدگیاں نظر آتی ہیں کہ ایک اسکول، ایک محلے میں 2 اسکول ہیں، ایک الگ نظام پڑھا رہا ہے، ایک ایکسفورڈ کا پڑھا رہا ہے، ایک امریکہ کا، کوئی برطانیہ کا پڑھا رہا ہے، کوئی امریکہ کا سلیبس پڑھا رہا ہے، کوئی پھر اس کے بعد ہمارے ہاں یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری یہ یہاں پہ بنتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی پرائیویٹ اسکول بھی ہے،
نظام تعلیم اگر ہم ایک نہیں کر سکتے تو کم از کم نصاب تعلیم ایک ہو کہ جو ہماری جنریشن جو گروتھ کر رہی ہے، جو ایک نئی نسل تیار ہو رہی ہے، ان کی سوچ ایک ہو، ان کا جو محور ہے ایک ہو، ان کا جو گول ہے وہ ایک ہو، جو ان کی پوائنٹ آف ایک ہے زندگی میں کوئی چیز حاصل کرنے کا مقصد وہ ایک ہو۔ جناب صاحب، ہم یہ نظام تعلیم سے نصاب تعلیم کی طرف بعد میں آتے ہیں۔ پہلے نظام تعلیم جس کو ہم نے کہا کہ مختلف طبقات میں تقسیم ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح کی طبقات میں تقسیم ہے نظام تعلیم ہمارا؟ حافظ صاحب، ایک تو ہمارے ہاں سب سے بڑا جو ہے، ایک تو اسکول کی تعلیم ہے، دوسرا مدارس کی تعلیم ہے۔ اب اسکول اور مدارس کی تعلیم میں صرف بنیادی فرق اگر ہم دو لفظوں میں اسے سمجھنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسٹر اور ملا کا فرق ہے۔ اور یہ مسٹر اور ایک نظام تعلیم ہمیں مسٹر دے رہا ہے، ایک نظام تعلیم ہمیں ملا دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جو ملا ہے اس کے ذمے ہم نے یہ لگا دیا ہے کہ اس نے قبروں میں مردے دفنانے ہیں، جنازے پڑھانے ہیں، جماعت کرانی ہے، روزہ کھلوانے ہیں، اذانیں دینی ہے، اور بچوں کو قرآن کی تعلیم دینی ہے۔ معاشرے میں اس کے علاوہ ہم اس کے کسی کردار پہ راضی نہیں، کسی کردار پہ راضی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اگر کردار ادا، میں نے خود میں اس چیز کا گواہ ہوں۔ اچھا، ایک جگہ ایک مولوی صاحب نے کسی شادی میں کوئی ان کے مقتدی تھے، ان سے کہا جی ہمارے لیے کوئی خدمت، تو مولوی صاحب کو اس بندے نے ڈائریکٹ کہہ دیا مولوی صاحب اپنی نمازوں تک محدود رہیں۔ یعنی وہ حالانکہ اپنی خدمات پیش کر رہا ہے کہ آپ کی بچی کی شادی ہے، کسی قسم کی کوئی خدمت ہمارے ذمہ ہو، کوئی کام کاج ہو ہمارے ذمہ، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، تو وہ ڈائریکٹ بندے نے کہہ دیا مولوی صاحب آپ اپنی نمازوں تک محدود رہیں جی۔ یعنی وہ ہم اس کو اس دوہرے نظام تعلیم نے جو ہمیں ملا دیا اور مسٹر دیا، ان دونوں کی ہم نے وہ ڈیوٹیاں بھی الگ تقسیم کر دی ہیں۔ تفریق اتنی بڑی کر دی نا جی، اتنی گہری خلیج ہم نے، وہ اتنی بڑی خلیج اس کے درمیان حائل ہے کہ ایک طرف تو ایک جو مسٹر ہے وہ مختلف مراحل میں سے گزرتا ہوا، وہ فوج میں بھی جاتا ہے، وہ پولیس میں بھی جاتا ہے، وہ اسکول ٹیچر بھی بنتا ہے، وہ کمپیوٹر آپریٹر بھی بنتا ہے، وہ انجینئر بھی بنتا ہے، وہ ڈاکٹر بھی بنتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جو حافظ قرآن ہے، جو ملا بن گیا ہے ہمارا، وہ اگر نظام تعلیم، اس نظام تعلیم میں واپس آتا ہے، کیونکہ ایک بچہ جب حفظ کر لیتا ہے، اس کے ماشاءاللہ ایک ویژن بن جاتا ہے، دماغ کھل جاتا ہے، وہ بڑا ایک لائق اسٹوڈنٹ بنتا ہے۔ اور سب سے پھر ہم ملا کے ساتھ بھی تو انصاف نہیں کرتے حافظ صاحب، ٹو بی ویری فرینک، ہم وہ بچہ جو گھر میں سب سے ڈل ہو، جو سب سے نالائق ہو، جو کہیں بھی نہ چلتا ہو، کہتے ہیں چلو یار اور کچھ نہیں تو اسے حافظ ہی بنا دے۔ وہ یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ قرآن کا معجزہ ہے، قرآن اسے خالی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا، قرآن اسے معاشرے کا ایک فعال شہری بنا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جس پہ کوئی امید نہیں ہوتی والدین کو۔ خیر، اب ہم جب نظام تعلیم کی بات کر رہے ہیں تو جب تک ہم اپنے نظام تعلیم میں یہ بات نہیں ڈالیں گے کہ ہم نے اسے مادی فوائد کے لیے استعمال کرنا ہے، نظام تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی وہ روح کی غذا بنے۔ آج ہم نے بدقسمتی سے موسیقی کی روح کی غذا بنا لی۔ اقبال ایک جگہ خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ تب تک نظام تعلیم بہتر نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس میں مساوات قائم نہیں کرتے اور اس میں سے مادیت کے عنصر کو نکال کے ہم روحانیت کے عنصر کو نہیں ڈالتے، اور وہ تعلیم تب تک تعلیم فائدہ مند نہیں ہو سکتی جو ہماری روح کی غذا نہیں بنتی، جو ہماری روحانیت کی پرورش نہیں کرتی۔ آج بدقسمتی سے کسی قسم کی بھی نظام تعلیم میں چلے جائے، اس کا مقصد نوکر پیدا کرنا ہے معاشرے میں۔ وہ جب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج جب ہم نرسری میں ایک چھوٹے سے معصوم خالی ذہن بچے کو داخل کرتے ہیں تو اس وقت سے اس کو ایک ذہن دیا جاتا ہے کہ تو نے یہ نصاب تعلیم اختیار کرنا ہے، تو جا کے ڈاکٹر بنے گا، ٹھیک ہے، تو انجینئر بنے گا۔ اور یہ نہیں کہ تو نے ڈاکٹر بن کے معاشرے کی خدمت کرنی ہے، انجینئر بن کے معاشرے کی خدمت کرنی ہے، یا تو نے کسی بھی اور فیلڈ میں جا کے معاشرے کی خدمت کرنی ہے، بلکہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اس میں چونکہ ڈاکٹر پیسے زیادہ کماتا ہے، انجینئر پیسے زیادہ کماتا ہے، سرویئر پیسے زیادہ کماتا ہے، تو بنیادی طور پہ اس کو یہ کنسپٹ دیا جاتا ہے کہ تو نے پڑھنا جو ہے وہ روزی کے لیے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں گا حافظ صاحب کہ میرا بچپن سے ہی ایک بہت بڑا شوق تھا وکیل بننے کا۔ مجھے شوق، جنون کی حد تک شوق تھا وکالت کا۔ اگر معذرت اس بات کو ہم یہیں سے دوبارہ لیں گے، ہمارے پاس کالر موجود ہیں، اس کی کال لے لیتے ہیں۔ محترم جمیل رحمانی صاحب اقرا اسکول فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو کال پہ لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمیل رحمانی صاحب، بات چیت پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ آج ہمارے پروگرام کا عنوان ہے طبقاتی نظام تعلیم، کہ طبقاتی نظام تعلیم نے ہمیں کیا دیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں کس حد تک طبقاتی نظام تعلیم رائج ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جزاک اللہ حضرت، آپ نے ایک اچھے اور ضروری ایک عنوان پر یہ نشست قائم کی،
پر میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اس کی ضرورت بھی تھی۔ طبقاتی نظام تعلیم، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں پاکستان میں، یہاں پر تو خیر یہ کہ تعلیم کا مقصد کیا تھا اور یہ کہ ہماری اسلامی تاریخ کیا کہتی تھی اور یہ کہ ہمارا ملک کن مقاصد کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا، سب کو نظر انداز کر دیا گیا جی۔ اور نظام تعلیم جو ہمارے ہاں ہے وہ خیر یہ کہ آپ کے ہاں تو خیر شاید بچوں پر اتنا برڈن نہیں ہے، ہمارے ہاں تو ویسے بھی اگر طبقاتی نظام تعلیم نہ بھی ہو تو بچوں پر برڈن بھی بہت زیادہ بنتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو 3-4 سال کا بچہ ہے، وہ اسکول گوئنگ بچہ ہے اور اس کو تقریباً 5 زبانیں سیکھنی پڑتی ہیں یہاں پر جی، اردو، انگلش، عربی، گھر کی مادری زبان، گلی محلے کی زبان، یہ 5 زبانیں تقریباً ہیں، یہ ایک الگ سے برڈن ہے ان کے اوپر۔ جی، طریقے طبقاتی نظام تعلیم کے حوالے سے تو ہمارے ہاں اتنی تقسیم ہو چکی ہے کہ سیکولر نظام تعلیم جی، اور اس کے علاوہ دینی مدارس میں دینی تعلیم کا الگ، جی، اور یہ کہ جو ایک ریاست کو کام کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی جی، اور اس کو مکمل کلیتاً اس کو ایک کاروباری حیثیت میں لے گئے ہیں۔ جی، اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، اس میں ہمارے ملک میں ریاست نے اس کی ذمہ داری اٹھائی لیکن بری طرح ناکام ہوئی، جی، اور اس کی پروگرس آپ کے سامنے ہے۔ جی، دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹیز کی کیا حیثیت ہے، بے شک ہے، صحیح، اور اس کے مقابلے میں الحمدللہ دینی مدارس نے، علماء کرام نے جو اپنی ذمہ داری اٹھائی اور اس کو کس طریقے سے انہوں نے جماع کو پورا کرنے کی کوشش کی، جی، اور الحمدللہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک نام ہے اور یہ کہ انہوں نے ایک اپنی شناخت قائم کی ہے۔ جی، لیکن محترم جبیر رحمانی صاحب، یہاں معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کروں گا کہ علماء کرام نے مدارس کے حوالے سے تو اپنی ذمہ داری پوری کی، لیکن ہم اپنے پروگرام میں پہلے کہہ چکے ہیں کہ عوام نے مدارس سے فارغ التحصیل علماء کو صرف نماز تک یا نماز جنازہ تک یا مردہ دفنانے تک یا جمعرات کہلوانے تک یا 40واں کہلوانے تک محدود رکھا۔ معاشرے میں علماء کے باقی کسی کردار کے لیے عوام راضی نہیں ہے۔ یہ ایک طبقاتی نظام تعلیم ہے جس نے بہت بڑا خلا پیدا کر دیا ہے معاشرے کے 2 طبقات میں، ایک طبقے نے مسٹر پیدا کر دیے، دوسرے طبقے نے ملا پیدا کر لیے۔ اس بعد کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ کوئی شک نہیں، بالکل آپ نے صحیح فرمایا، باقی طبقاتی نظام تعلیم میں یہ جو 2 الگ الگ دیتے ہیں اور یہ کہ ان کے اندر جو اتنی خلیج پیدا ہو چکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت زیادہ فرق ہے، اور یہ کہ اس وقت 2 بالکل جدا جدا نظام تعلیم ہے، حالانکہ ایک ہی چھت تلے ہونے چاہیے تھے۔ جی ہاں، بے شک۔ اور یہ کہ طبقاتی نظام تعلیم میں سیکولر جو نظام تعلیم ہے اس کو مکمل طور پر بزنس بنا دیا گیا، اور دینی تعلیم ٹھیک ہے اس کو مکمل طور پر دینی تعلیم دی گئی، اور بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ مدارس میں سے فارغ ہونے والے جو فارغ التحصیل جو علماء کرام ہوتے ہیں ان کی حیثیت کے اعتبار سے آپ نے بجا فرمایا۔ تو اس اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں کہ جس وقت امیر اور غریب کی تعلیم الگ الگ ہوگی، دیندار اور سیکولر کی تعلیم الگ الگ ہوگی، تو اس صورتحال میں ہمارے ہاں جو متوسط دینی طبقہ تھا اور ایسے لوگ تھے جو ایک دینی ذہن رکھنے والے تھے لیکن یہ کہ دنیا دار تھے، ان کے لیے واقعی کوئی جگہ نہیں تھی کہ وہ کس طرح بچوں کو لے کے جائیں۔ اگر اسکول کالجز میں بچوں کو بھیجتے ہیں تو علاقیات ان کی تباہ ہو رہی ہیں اور دینی تعلیم سے بالکل نابلد ہیں، اور اگر مدارس میں بھیجتے ہیں تو اس کا رزلٹ ہوئی جس کی آپ نے نشاندہی فرمائی ہے۔ ایک ضرورت تھی تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تو الحمدللہ باقی ہمارے علماء ہی ہیں جو کہ اس کے اوپر بھی سوچ و بچار کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ملک پاکستان میں یہ ہے کہ 1984 میں بنوری ٹاؤن سے کچھ علماء نے اس کے اوپر سوچ اور فکر پیدا کی، جس کی بنیاد پر انہوں نے اقرا اور اطفال کی ایک بنیاد رکھی، اور اس میں تاکہ یہ کہ دینی اور دنیاوی تعلیم میں یکجا ہوں۔ تو اس کو پھر مزید جدت کے ساتھ ہم نے 99 میں پھر ہم نے تقریباً 99 میں ہم نے مزید اس میں تھوڑی سی جدت پیدا کی، اور اس میں دینی تعلیم کو بھی رکھا اور دنیاوی تعلیم کو بھی رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ ہم نے اس میں ایک کمپلیٹ کیا، اور ایک معاشرے میں ہم نے ایک متوازن ایک بیلنس کے ساتھ ہم نے ایک جو نظام تعلیم پیش کیا، اس کو لوگوں نے سراہا، قبول کیا اور اس کو بڑا پسند فرمایا، اور اس میں ہم تھوڑا سا وضاحت فرمائیں گے محترم جبیر رحمانی صاحب، تھوڑا سا وضاحت فرمائیں گے کہ آپ نے کون سا نظام تعلیم دیا عوام کو؟
ہم نے جی اقرا اسکول فاؤنڈیشن کے نام پر اقرا ہی کے نام سے ہم نے ایک نظام تعلیم دیا جی جس میں بنیادی تعلیم بھی ہے آکسفورڈ لیول کی، جو کہ عام اسکول کالج جو عام اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، جی اس میں جو آکسفورڈ لیول کی ایک تعلیم پڑھائی جا رہی تھی، ہم نے اسی کو کچھ دینی ٹچ دے کر جی اور مزید اس کو مختصر کر کے اور اس کو آسان انداز میں پیش کر کے ایک تو اس کا نصاب مرتب کیا اپنا، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے لیے ہم نے دینی مسائل، احادیث، مع اردو ترجمہ اور دعائیں وغیرہ، اور اب تو یہ کہ ہم نے مطالعہ قرآن کو بھی اس میں شامل کر دیا جی کہ پورا قرآن مکمل ترجمہ اور تشریح کے ساتھ اس میں ہم نے شامل کر دیا۔ معذرت کے ساتھ رحمانی صاحب، آپ اپنی گفتگو کے آغاز میں ایک بات کہہ چکے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے اوپر ابتداءً بہت سارا برڈن آ جاتا ہے، بہت سارا بوجھ لاد دیا جاتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اردو، انگلش، میتھ اور جس طرح آپ نے جنرل نالج کی بات کی وہ، اور اس کے ساتھ قرآن مجید یا دینی تعلیم، کیا یہ بچے کے اوپر ایک اضافی بوجھ نہیں بنتا ہے؟ جی آپ بجا فرما رہے ہیں، لیکن ہم نے پریکٹیکلی کر کے دیکھا ہے، کیونکہ وہ جو دنیاوی تعلیم تھی اسکولوں میں جو پڑھائی جا رہی تھی کاروبار کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس میں برڈن بہت زیادہ تھا، جبکہ اس میں مٹیریل نہ ہونے کے برابر تھا، مٹیریل اتنا نہیں تھا، تعلیمی مواد اتنا نہیں ہوتا تھا، ہم نے اس کو مختصر کیا ہے اور اس کو مختصر کر کے ایک بیلنس کے ساتھ اس کے ساتھ صرف دینی تعلیم کو شامل کیا ہے، اور اس میں ہم نے پریکٹیکلی اس کو کر کے دیکھا ہے۔ آپ ہمارے اداروں میں وزٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے اس تعلیم میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں، قرآن اور حدیث کی بھی ضروری تعلیم سے آشنا ہیں۔ تو کیا آپ کا اپنا صرف نظام تعلیم ہے یا کوئی اپنا نصاب تعلیم بھی موجود ہے؟ جی ہمارا یہ نظام تعلیم جس وقت ہم نے اس کو دیکھا، اور اس میں چونکہ نصابی تعلیم موجود نہیں تھا مارکیٹ میں جو موجود تھا ہماری ضروریات کو پورا نہیں کر رہا تھا، ہمارے اہداف پورے نہیں ہو رہے تھے، تو الحمدللہ ہم نے اپنا نصابی تعلیم مرتب کیا، اور پرائمری کلاسز کا مکمل طور پر نصابی تعلیم ہمارا اپنا مرتب ہو چکا ہے، جو کہ اختصار کے ساتھ دینی اور دنیاوی دونوں قسم کی تعلیمات کو پیش نظر رکھ کر آسان انداز سے ترتیب دیا گیا ہے، اور اس کا رزلٹ اور اس کا رسپانس ہمیں بہت اچھا ملتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں سینکڑوں اداروں میں ہمارا اس وقت وہ نصاب تعلیم چل رہا ہے۔ ایون آپ حیران ہوگے کہ اقرا ہٹ کر جو عام انگلش میڈیم سکول تھے، ادارے تھے، اور وہ لوگ جو ان اداروں کو چلا رہے تھے لیکن کچھ دینی سوچ رکھتے تھے، اور یہ کہ مادر پدر آزاد اسے ملک پاکستان کے ساتھ محبت رکھنے والے تھے، انہوں نے بھی ہمارے نصاب کو اختیار کیا، اور اس کے علاوہ مزید بڑا آپ حیران ہوں گے کہ دینی مدارس میں بھی ہمارا نصاب تعلیم چل رہا ہے اس وقت۔ جمیل رحمانی صاحب، یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ ایک کوشش ہے جس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کوشش نے معاشرے کی ساری ضرورت کو پورا کر دیا، بلکہ اس کو ایک ادنا سی کوشش ضرور کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی معاشرے میں نظام تعلیم میں طبقاتی تقسیم موجود ہے، اے لیول، او لیول کی طبقاتی تقسیم موجود ہے، اور اسی طرح ہائی کلاس جو سکول ہیں اور سرکاری سکول ہیں، تو یہ کس طرح دور ہو سکتی ہے اور اس کا معاشرے کو کیا نقصان ہو رہا ہے؟ بہت مختصر وقت میں بتائیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، بہت ضروری ہے، اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھے حضرت کہ ہم نے اپنے حصے کا ایک دیا جلا دیا ہے، چراغ جلایا ہے، اور اس کا رسپانس آپ کے سامنے ہے، اس کی پیش آپ کے سامنے ہے۔ جو کچھ ہم کر سکتے تھے اس پر ہم نے کیا ہے۔ ہمارے پاس اتنے وسائل بھی نہیں تھے، اتنی اہلیت بھی نہیں تھی، اتنی استعداد بھی نہیں تھی، اتنی مین پاور وغیرہ ہر کسی قسم کے وسائل ہمارے پاس نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود ایک جو نظام ہم نے ایک پیش کیا اس کو قبول کیا گیا، اور اس کو ایک اچھی پذیرائی حاصل ہوئی۔ البتہ جن حدود پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں یا جس کی خواہش کا آپ اظہار کر رہے ہیں، اس کی خواہش تو ہماری بھی ہے، ہو سکتا ہے کسی وقت ہم بھی اس چیز تک پہنچ جائیں، لیکن باقی جو یہ استعداد رکھنے والے علماء کرام ہیں اور جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی تھوڑا سا آگے آنا پڑے گا اور اس کے اوپر کام کرنے پڑے گا، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کو بہت اچھا رسپانس ملے گا۔ بہت شکریہ جمیل رحمانی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی ہے، آپ کے جو نیک ارادے، نیک عزائم ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی نصیب فرمائے۔ یہ جمیل رحمانی صاحب اقرا اسکولز فاؤنڈیشن کے عنوان پہ ان کا ماشاءاللہ ایک بہت اچھا ایک سیٹ اپ ہے ان کا، اور میرے خیال میں سینکڑوں ادارے ہیں جو ان کے آپ کہہ رہے تھے نا ادنا سی کوشش ہے، لیکن یہ جو بارش کی پہلی بوند ہوتی ہے نا، اصل میں وہی ایک کام کرتی ہے، زمین کو وہی زرخیز بناتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رحمانی صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ان کے ادارے بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اور معاشرے کو
وہ مسٹر اور ملا کا مکسچر دے رہے ہیں. جی جی. اور یہی وقت کی ضرورت ہے. جیسے لیاقت علی خان نے اس وقت مسلمانوں کو کہا تھا کہ آپ کو تعلیم کی ضرورت ہے اور آپ انگلش جب تعلیم سیکھیں گے نہیں تب تک انگریز سے اپنے مطالبات اپنی بات نہیں کر سکتے. تو آج کے وقت میں جب ہم دین اور دنیاوی تعلیم کو ساتھ ساتھ نہیں کر رکھیں گے تو ہم دنیا میں ایک کامیاب انسان بننے کے لیے یہ بہت ضروری ہے. تعلیم کا جو معیار ہے وہ تو ہم نے اس کو ایسا کر دیا کہ جو بھی آپ جیسے ہم بات کرتے ہیں اسٹارٹنگ میں کہ بچے کو ہم نے اس نہج پہ ڈال دی ہے کہ جو والدین کی مرضی ہوتی ہے اس طرف وہ چلے اور وہ ڈاکٹر انجینئر بن کے پیسے کمائے. تو اس کے بارے میں اقبال کہتا ہے کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں. عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. کہ جو وہ جو طالب علم ہے اس سے تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے, وہ کس آگ میں ڈالا جا رہا ہے, اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے, اس کی زندگی کا جو اپنی سوچ. میں آپ کو بتا رہا تھا کال سے پہلے کہ میرا بڑا شوق تھا وکالت کا, میں اس طرف فیلڈ میں جانا چاہتا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں اس فیلڈ میں جاتا تو میں شاید اور زیادہ کامیابیوں کے ساتھ اس میں اپنے پنجے گاڑ سکتا تھا, کیونکہ میرے اس میں ایک لگاؤ تھا, میری ایک شوق تھا میرا. لیکن وہی ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو ہے ہماری سوسائٹی میں ہمارے معاشرے میں عام بچوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو ان کی سوچ ہوتی ہے اس پہ والدین کی سوچ کو مسلط کر دیا جاتا ہے. پھر جب طبقات کی بات آتی ہے تو اس وقت ہم بھی سوچتے تھے آپ پاکستان میں جیسے بڑے ادارے ہیں, اگر ایک جو سائیکولوجیکلی ایک افیکٹ پڑتا ہے بچے پہ کہ اگر ایک بیکر ہو اس کا پڑھا لکھا بچہ آ جائے آپ کے سامنے اور آپ گورنمنٹ پرائمری اسکول سے پڑھے ہوئے ہوں, گورنمنٹ ہائی اسکول سے پڑھے ہوئے ہوں, وہ آپ کے سامنے آتے ہی انگلش میں بات کرنا شروع کر دے گا. حالانکہ آپ کی زندگی کے تجزیے سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ انگلش جو ہے وہ تعلیم کی بنیاد نہیں ہے یا نالج کی بنیاد ہے. ایک زبان ہے. آپ اختلاف کریں مجھ سے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ نرسری سے لے کے میٹرک تک وہ صرف انگلش سیکھتے ہیں اور اس کے باوجود ہمیں جو رزلٹ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ میٹرک میں ہمارے 80% طلبہ جو ہے وہ انگلش میں فیل ہو جاتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ انگلش ایک لینگویج ہے, ایک زبان ہے, جس طرح اردو ایک زبان ہے. اردو کو ہماری سپریم کورٹ کئی مرتبہ ذریعہ تعلیم اور قرار دے چکی ہے اور قومی زبان قرار دے کے تمام معاشرے میں پھیلانے کے لیے بڑے اقدامات کیے جا چکے ہیں. لیکن ہمیں ذہنی غلامی ہماری اس حد تک ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمیں انگلش نہیں آئے گی ہم کچھ نہیں سیکھ سکتے. سر اردو میں تو بڑی پیاری زبان ہے اور اردو کا لفظی جو مطلب ہے وہی آپ کو پتہ ہے کہ لشکری ہے, مختلف لشکروں کا ملاپ ہے. اور اس میں آپ دیکھیں انگلش میں تو آپ باپ کے لیے بھی یو, بیٹے کے لیے بھی یو, ماں کے لیے بھی یو اور ساروں کے لیے یو ہی ہے. اب ہم اس میں آپ ہے, تم ہے, تو ہے, مختلف انداز ہیں بلانے کے, احترام کے الفاظ ہیں, ایک ادب کی زبان ہے. اور سب سے بڑھ کر جو ہماری اپنی قومی زبان ہے. جب جو قومیں اپنی ثقافت سے, اپنی تہذیب سے, اپنے تمدن سے, اپنے کلچر سے محبت نہیں کرتی, وہ ان قوموں کے زوال کی یہ پہلی نشانی ہوتی ہے. اور بدقسمتی سے ہم جو ہے نا اس طرف کافی تیزی سے چل رہے ہیں اور اس طرف جا رہے ہیں. ہمیں یورپ کی اندھی تقلید میں جو ہے اپنے مقاصد نہیں بھولنے چاہیے. اگر ہم نے یورپ کی ہی تقلید کرنی تھی تو ہمیں سب کنٹیننٹس کو سے اپنا پاکستان الگ کرنے کی ضرورت تھی. ہمارا ایک نظریہ تھا. لارڈ میکالے کا ایک یہ ترتیب دیا وہ نظام تعلیم ہے جسے آج تک ہم تبدیل نہیں کر سکے. اور لارڈ میکالے نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ میں اس قوم کو ایک ایسا نظام تعلیم دے کے جا رہا ہوں کہ یہ جسمانی طور پہ تو آزاد ہوں گے لیکن ذہنی طور پہ یہ پھر بھی غلام رہیں گے. تو آج اسی نظام تعلیم کی وجہ سے ہم ذہنی طور پر غلام ہیں. ہم سب کچھ ہونے کے باوجود دوسروں کے محتاج نظر آتے ہیں. اس میں اتنی جو وہ دیکھیں نا جی, ان کے نظام تعلیم میں اتنی وہ اٹریکشن ہے کہ وہ ہر کسی کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتی ہے, اپنی طرف بلا لیتی ہے. کہتے ہیں اقبال کہتے ہیں کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب مغرب کی. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب مغرب کی, یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری. یہ جھوٹے نگ ہیں, ان کی یہ جو چمک دمک ہے یہ جھوٹی ہے, یہ حقیقت میں مبنی نہیں ہے, یہ آرٹیفیشل نگ ہیں. یہ قریب سے جا کے دیکھیں گے تو ان میں یہ چمک نہیں آئے گی, یہ شوائیں نہیں نکلیں گی, کیونکہ وہ اپنے اندر مر چکے ہیں, اپنی تہذیب میں مر چکے ہیں. باپ بوڑھا ہوتا ہے تو اولڈ ہاؤس میں, ماں بوڑھی ہوتی ہے تو اولڈ ہاؤس میں. یہ اس تعلیم کا معیار ہے. یہ اس تعلیم ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ کی رضا خدا کی رضا ہے. جب یہ چیزیں ہم تعلیم میں نہیں بتائیں گے تو ہماری نئی نسل جو ہے وہ اس میں بددیانتی بھی آئے گی, اس میں
لاپرواہی بھی سب سے آئے بڑی گی، بات ہے نافرمانی بھی آئے گی، قوم کی اور تباہی کے معاشرے لیے کی، قوم کی تباہی، ماں بہن بیٹی بیوی کا احترام، یہ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ایک دوسرے کا حقوق کیا ہیں وہ پتہ نہیں ہے. ہم نے بس اب دیکھیں نا، ہمارے پہلے ہاں ایک زمانہ تھا کہ بچہ چوتھی یا پانچویں میں ہوتا تھا تو والدین شرم کرتے تھے، انہیں شرم محسوس ہوتی تھی کہ اگر کوئی باہر سے پوچھے کہ آپ نے کہ بچے نے قرآن ختم کر لیا ہے، پڑھ لیا ہے، ناظرہ پڑھ لیا ہے قرآن کا یا نہیں. تو آج بدقسمتی ہماری کہ آج والدین فخر سے بتاتے ہیں. آپ نے یہ نوٹ کیا کہ فخر سے بتا رہے جی ہوتے ہیں کہ ہمارے بچہ 9ویں پڑھ کے بس بیچارے کے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن پڑھنے کا. اچھا، اس وقت ہمارے ساتھ عظمی عروج عباسی موجود ہیں، کال پہ ان سے بات کر لیتے ہیں، پھر دوبارہ اپنی بات کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. عظمی عروج، آپ کو اپنے پروگرام بات چیت میں خوش آمدید کہوں گا. آج ہمارے پروگرام کا عنوان ہے طبقاتی نظام تعلیم نے ہمیں کیا دیا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں پاکستان میں کس طرح کا طبقاتی نظام تعلیم رائج ہے؟ سب سے پہلے میں حافظ اقرار صاحب کی بے حد مشہور ہوں، جو ہر صاحب علم کے لیے ہر دل عزیز ہے اور زندگی کے رواں دواں میں ملکی سطح پر مساواتی تعلیم اور دین کے لیے خوشاں نظر آتے ہیں. ہمارے یہاں تعلیمی سسٹم برطانوی راج کا بنایا ہوا ہے، جس کا مقصد ایسٹ انڈیا کمپنی کے لیے کلبس اور غلام پیدا کرنا ہے. یہ نظام ایسے ذہن تیار کرتا ہے جو سوچنے کی صلاحیت سے آری مشین کی طرح سرمایہ داروں کے سرمایہ میں بڑھاوا اور ریاستی مشین چلانے کے لیے ناپید ہے. اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو 14 سال پہلے کی تعلیمات امرا اور غربا میں کوئی طبقاتی سسٹم نہیں تھا. اصحاب صفا میں سب ایک ساتھ دینی علوم کی تعلیمات حاصل کرتے تھے. لارڈ میکالے نے ہمارے تعلیم کو توڑ کر مسجد اور مدرسے کو الگ کیا. اور آج ہم اس طبقاتی سسٹم میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری مسجدوں میں مغل دور تک دیکھیں 7 ہجری تک تو مسجدوں میں تمام دینی اور عصری تعلیم ایک ساتھ دی جاتی تھی، جس میں کیمسٹری، بایولوجی، فزکس، ماہر فلکیات، اور انہی مساجد میں ابو علی سینا، ابو ریحان جیسے بڑے سائنسدان پیدا کیے. اور اس کے علاوہ جو ہے کیا کہتے ہیں، اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو یہ سسٹم ہمارا چلتا رہا. بر صغیر میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس سسٹم تھے. دارالعلوم دیوبند تھا، ندوۃ العلماء تھا، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تھی. اور یہی ہمارا سسٹم آگے چلتا رہا. اور کیا کہتے ہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے جو ہمارے کیا کہتے ہیں پاکستان میں کیسا طبقاتی سسٹم قائم کیا، اور آج ہم جو ہے اس کی ایک طبقاتی جنگ لڑ رہے ہیں. یہی طبقاتی سسٹم ہمارے بچوں میں اس طرح صلاحیت کر چکا ہے، کیونکہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو مساوات اور انسانیت دوستی کا درس دیتی ہے. لیکن یہاں ایک ایسا احساس محرومی پیدا کر دیا گیا ہے کہ وہی بچے اگر افسر کا بچہ افسر ہی بنتا ہے اور غریب کا بچہ غریب ہی بنتا ہے. تو اگر ہم اپنی تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمارے پاس جامعۃ القروین جو مراکش میں یونیورسٹی ہے، جامعۃ الزیتونہ جو تھیونس میں ہے، جامعۃ الازہر جو مصر میں ہے، اس میں بھی یہ تمام تعلیمات دی جاتی تھی. لیکن یہ تھا کہ ہماری ایک ہی مسجد میں ایک ہی چھت کے نیچے تمام تعلیمات دی جاتی تھی. تو ہمارے علماء بھی ہے، ہمارے بزرگان دین بھی جو اس کشمکش میں پڑ گئے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب اس میں آگے کہ انہوں نے بھی ایک سسٹم کو الگ کر دیا، مطلب اسکول سسٹم کو الگ کر دیا اور ہمارے دینی علوم کو ایک الگ کر دیا. حالانکہ یہ علماء کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے اس مسجد اندر یا مدرسے کے اندر یہ تمام تعلیمات دے سکتی تھی. تو آج ہمارا ایک جو ڈیفنس سسٹم ہے، ہمارا یہ جو ایجوکیٹر سسٹم ہے، یہ جو ہے ہمارے پاس اس طرح نہ ہوتا. لیکن یہ جو ہمارا اگر ایجوکیشن سسٹم، اس کے بھی ہم لوگ اگینسٹ نہیں ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ جو آکسفورڈ کا سسٹم ہے، اس کا تمام جو کلچر ہے ہمارا ابراڈ کا ہے، ہمارے بچوں کی اس طرح ذہن سازی کی جاتی ہے کہ بچے ہمارے غلامی کا احساس میں پیدا غلام بچے جو ہے ہمارے سامنے، وہ ہمارے معاشرے کا اور ریاستی نظام کو کیا چلائیں گے. جی محترمہ عروج عباسی صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو طبقاتی نظام تعلیم پیدا ہو گیا اور اس کی وجہ سے ہمارے مسلم معاشرہ مختلف طبقات میں تقسیم ہو گیا؟ مثال کے طور پہ جس طرح آپ نے مثال دی کہ پہلے ایک مسجد میں پڑھنے والا بچہ بیک وقت وہ مولوی عالم بھی بن سکتا تھا اور ڈاکٹر بھی بن سکتا تھا، سائنسدان بھی بن سکتا تھا، مگر اب ان دونوں کی ذمہ داریاں تقسیم کر دی گئی ہیں. اس کے علاوہ پھر ایک غریب کا بچہ وہ غریب سکولوں میں پڑھ کے غریب ہی رہے گا، چاہے اس میں جتنا بھی ٹیلنٹ ہو. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی قدر ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے
ٹیلنٹ کی پاکستان میں کوئی قدر نہیں ہے. غریب کے بچے کا اگر آپ کمپٹیشن کریں گے کسی امیر کے بچے تو اس میں جو ہے 100% صلاحیتیں موجود ہیں. لیکن میں آپ کو پہلے ایک ایگزامپل دے چکی کہ امیر کا بچہ جو بیکن ہاؤس میں پڑھے گا, جو آکسفورڈ کی تعلیم حاصل کرے گا, وہ غریب کے بچے کچھ نہیں سمجھے گا, اس کو وہی جاب ملے گی, اس کا آگے وہ ایک قسم کا وہ نوکر ہوگا. تو لہٰذا حکومتی سطح پر بھی یہ کام ہونا چاہیے, اور ہمارا انفرادی, ہمارے علماء کی اور ہمارے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم آکسفورڈ پڑھا بھی رہے ہیں تو غریب کے بچے کے لیے وہی ہونا چاہیے اور امیر کے بچے کے لیے بھی وہی ہونا چاہیے. ہمارا تعلیمی نصاب کم از کم سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. جی, تعلیمی نصاب ایک الگ چیز ہے, چونکہ تعلیمی نصاب میں پاکستان میں کوئی قدغن نہیں ہے, کوئی لکھنے والے کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ لکھنے والا کون ہے اور اس کی صلاحیت کیا ہونی چاہیے. مختلف لوگ اپنے اپنے سمجھ کے مطابق لکھتے ہیں, اور جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے, آپ جو مرضی نصاب پڑھائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اخلاق کس طرح پورا ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیے, میں پہلے بھی بتا چکی ہوں, تقریباً جو لکھنے والے ہمارے ہیں یہ زیادہ تر جو NGO کا لکھا ہوا ہوتا ہے, جو نصاب ہمارا پرائیویٹ اداروں میں پڑھایا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ اس میں ہمارے جو لکھنے والے ایسے چند لوگ ہیں جو ابھی کوشش کر رہے ہیں ان کو آگے لایا جائے, ان کو ایسے موقع فراہم کیے جائیں. تو سب سے پہلے حکومتی سطح پر یہ کام ہونا چاہیے. اس کے بعد ہمارے علماء کی, ہمارے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس طرح کے افراد کو اپریشیٹ کریں, ان کے ٹیلنٹ کو سامنے لائیں اور انہیں اس طرح کا ماحول پرووائڈ کریں تاکہ وہ بہتر سے بہتر کام ہو. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پورے ملک میں ایک ہی نظام تعلیم یا ایک ہی نصاب تعلیم ہونا چاہیے, یا یہ جو مختلف نصاب تعلیم یا نظام تعلیم ہیں ان میں کوئی فائدے کی چیز موجود ہے؟ دیکھیں, حکومتی سطح پر سب سے پہلے نظام ہے ہمارا جو نصاب ہے نا, یہ ایک ہونا چاہیے. چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہے, ہمیں بیکن ہاؤس, ایجوکیٹر, ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں, ہم اس کے اگینسٹ نہیں, لیکن نصاب ایک ہوگا تو امیر اور غریب کے بچوں میں جو تفریق ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. وہ تو یہ نہیں کہے گا کہ میں تو آکسفورڈ پڑھنے والا ہوں, میں تو عالیشان عمارتوں میں پڑھنے والا ہوں, جبکہ تم ایک ٹارگٹ میں پڑھنے والے بچوں. تو وہ جب گورنمنٹ میں آتے ہیں یا کسی بھی ادارے کو چلاتے ہیں تو وہ غریب کو جو ہے وہ کچھ نہیں سمجھتی. تو مین مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو اگر ٹیلنٹ سامنے تو ایسے لوگوں کی قدر کرنی ہے. عمومی طور پہ پرائیویٹ سیکٹر, جو پرائیویٹ سکولز ہیں, ان پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ انہوں نے تعلیم کو کاروبار بنا لیا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے لوگوں نے بہت سارا سرکار کا بوجھ بھی اپنے سر پہ نہیں لے لیا؟ جی بالکل, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارے یہاں اگر دیکھا جائے پاکستان میں تو یہ کاروبار, پرائیویٹ ادارے کاروباری صنعت بن چکی ہیں. ان کا مین مقصد جو ہے منافع کمانا ہے. باقی تعلیم, معیاری تعلیم ان کا کوئی مقصد نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اس سے ایک پیسہ کمانا ہے. یہ پیسہ جو آکسفورڈ اور دوسری بکس خریدی جاتی ہیں لاکھوں میں, وہ پیسہ باہر جو ہے ڈونیٹ کیا جاتا ہے, باہر کی NGOs کو دیا جاتا ہے. آکسفورڈ کا دیکھ لیں, کیمبرج کا دیکھ لیں, باہر کا نصاب وہ باہر دیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے کیا کہتے ہیں, یہ سسٹم بالکل ٹھیک نہیں ہے. آپ اگر کہیں بیکن ہاؤس کی مثال دیتی ہیں, دی ایجوکیٹر کی مثال دیتی ہیں, یا بہت بڑے بڑے تعلیمی اداروں کی مثال دیتی ہیں, لیکن نچلی سطح پر پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے بہت سارے ادارے ہیں جو بہت معمولی فیسز پہ اور بہت معمولی تنخواہوں پہ ایک بہت بڑا معاشرے کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ تقریباً پاکستان کے 80% طلباء جو ہیں وہ ان پرائیویٹ سکولوں میں پڑھ رہے ہیں. 1% پڑھ رہے ہیں بیکن ہاؤس میں یا اس طرح کے جو دیگر تعلیمی ادارے ہیں, اور 18 یا 19% جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں سرکاری سکولوں میں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پرائیویٹ سکولوں نے یہ حکومت کے بہت سارے کام جو حکومت کے کرنے تھے اپنے ذمہ نہیں لے لیے ہوئے؟ دیکھیے, یہ ہماری جو کلاسیفیکیشن ہے یہ ہمارے 3 درجوں میں ہے. یہ ہمارا فرض جو ہے وہ سرکاری سطح کا, سرکاری طبقہ ہے. دوسرا جو ہے وہ ہمارا عام, یعنی کہ جو ہزاروں میں فیس ہے. تیسرا طبقہ جس کی میں نے بات کی ہے وہ یعنی کہ لاکھوں میں لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بالکل انہوں نے حکومتی کام جو ہے اپنے ساتھ لے لیا, لیکن گورنمنٹ ان کے ساتھ انوالو ہے. ورنہ آپ اگر یہ ادارے جو ہیں, یہ اگر گورنمنٹ خود اپنے انڈر لے لے تو یہ زیادہ بیٹر ہو سکتا ہے, زیادہ بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے. اگر پرائیویٹ ادارے چل رہے ہیں تو ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے, نہیں گورنمنٹ, لیکن یہ اپنے انڈر, یہ گورنمنٹ کو اپنے سنیے عظمیٰ عروج, سنیے, یہ گورنمنٹ نے جو اپنے ذمے لیے ہوئے بہت سارے تعلیمی ادارے, تو وہ تو ہمارے سامنے ہے کہ ان کی کارکردگی کیا ہے, وہ کس پوزیشن پہ کھڑے ہیں. اگر پرائیویٹ سیکٹر بھی گورنمنٹ کے حوالے کر دیا جائے تو وہ تو اسی نہج پہ ہوں گے جس نہج پہ آج ہمارے سرکاری تعلیمی ادارے کھڑے ہیں. لیکن دیکھیں, کم از کم گورنمنٹ کی ساتھ یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ساتھ تعلیمی نصاب کو صحیح کرے. وہ جن اداروں کی حالت خراب ہے, ابتر ہے, ان کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرے, منظم کرنے کی کوشش کرے. لیکن کم از کم جب پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے ان کے انڈر آئیں گے تو فیس کا لیول ایک ہوگا, غریب اور امیر کا لیول ایک ہوگا. ہماری جو اتنا سارا اماؤنٹ جو باہر ڈونیٹ ہو رہا ہے, سود لاکھوں میں جو بینکوں میں جا رہا ہے, وہ ہماری گورنمنٹ
पास आएगा, तो इस तरह हमें मुआशी फ़ायदा भी होगा और कम अज़ कम एक प्लेटफॉर्म में तमाम स्टूडेंट्स पढ़ सकेंगे। बहुत शुक्रिया उज़्मा उरूज अब्बासी, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की है। अल्लाह करे हमारे तबक़ाती निज़ाम तालीम की वजह से जो हमारे दरमियान ये खिलाफ़ पैदा हो गए हैं, अल्लाह करे ये जल्द अज़ जल्द ख़त्म हो और हमारे टैलेंट की कदर की जाए। आप बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में वो बात मुकम्मल कर लें, फिर इनकी बात पे। नहीं, हम यही अपनी बात को वो लेके चल रहे थे कि जब हमारे यहाँ बच्चे को उसमें एक तफरीक पैदा कर दी जाती है, जब वो देखता है कि सुबह जब स्कूल का टाइम होता है 8 बजे, आप देखें अगर जो पाकिस्तान में 7 बजे 6 बजे स्कूल जाते हुए बच्चों को देखें तो आपको उनमें तफरीक नज़र आ जाएगी। गरीब के बच्चों को वही नीली शर्ट और ग्रे पैंट पहनी होगी, वो फटे पुराने जूते होंगे, बैग होंगे, शक्ल भी बिगड़ी सी होगी, अल्लाह माफ़ करे, वो ना उसने फ्रेश अपना चेहरा किया होगा, ना कंघी की होगी, क्योंकि उसके वालिदैन अपने मसाइल मोल जो होते हैं। और उनको इस बात का भी पता होता है कि स्कूल में किसी ने पूछना भी नहीं। अमीर का बच्चा स्कूल में जाएगा, देखिए अच्छी शर्ट पहनी होगी, बेहतरीन चमकीले उनके लिबास होंगे, शूज़ जो है वो पॉलिश किए होंगे, ड्रेस जो है वो इस्त्री किया होगा। तो वो जो एक निज़ाम तालीम, वो आप आगे कह रहे थे मिकाले का निज़ाम तालीम, वो वही ये तफरीक है। फिर यहीं से जो है माशरती बुराइयाँ जन्म लेती हैं, यहीं माशरे से अपना इंतकाम लेने वाले जन्म लेते हैं, यही माशरा, फिर ऐसे माशरे जो होते हैं जब ऐसी तफरीक ज़्यादा बढ़ती है तो फिर वो जवेद इकबाल जैसे ज़ालिम पैदा होते हैं जो 100 बच्चों का रेप करके उन्हें तेज़ाब के ड्रमों में बांध देते हैं। जनरल साहब, यहाँ उज़्मा उरूज अब्बासी साहिबा ने भी एक बात की है, वो मैं आपके साथ भी शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर के बारे में आपकी क्या राय? उमूमी तौर पे जब मैं अखबारात में पढ़ता हूँ या मीडिया पे पढ़ता हूँ तो तमाम लोग प्राइवेट सेक्टर को तनकीद का निशाना बनाते हैं। लेकिन हाफिज़ साहब देखें ना, हमारी कौम में ये अक्सर मामलात में, मैं खाली तालीम के मामले में नहीं कह रहा, हम अक्सर मामलात में, मीडिया के मामलात को देख लें, वोट के मामलात को देख लें, 80% हम पाकिस्तानी कौम ये कहते हैं कि हमारे पास इस्लामी निज़ाम आए, लेकिन हम किसी इस्लाम के नाम लेवा को वोट देना नहीं पसंद करते। हम 80% ये कहते हैं कि मुल्क में तब्दीली आई, लेकिन हम वोट दोबारा उन पुराने लोगों को दे देते हैं जो मुख्तलिफ पार्टियाँ बदल के फिर रहे होते हैं। हम 80% लोग ये कहते हैं कि निज़ाम तालीम बेहतर हो और ये प्राइवेट स्कूल जो है हमारे बच्चों को तबाह कर रहे हैं, लेकिन हमारी 80% आबादी जो है वो इन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रही है। ये तो बाइकाट करना पड़ेगा आपको, आपको एक कौम बनना पड़ेगा जब तक कौम खुद। लेकिन देखिए ना, अगर हम बाइकाट कर देते हैं प्राइवेट का, तो उन बच्चों को कौन पढ़ाएगा? सरकार पढ़ाएगी क्या? सरकारी स्कूलों में उनको भेजें, फिर और सरकारी स्कूल में भेजेंगे तो जो सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं जी, उनकी पोजीशन आपके सामने नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, देखें फिर या तो अपने मामलात को मनवाने के लिए निकले सड़कों पे, वो जो शेख रशीद कहता है मारो मरवाओ या मर जाओ, तो या तो उस पर आ जाए, या फिर ये अगर 80% हमने तालीम, निज़ाम तालीम, आप देखें ये हमारे माशरे की एक बहुत बड़ी ज़रूरत को पूरा कर रहा है ये निज़ाम तालीम। इसमें इस वक्त हमारे साथ इंजीनियर सफदर चीमा साहब मौजूद है, लाइन पे उनसे बात कर लेते हैं, फिर अपनी गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंजीनियर सफदर चीमा साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम बातचीत में। आज हमारे प्रोग्राम का उन्वान है पाकिस्तान का तबक़ाती निज़ाम तालीम। इस निज़ाम तालीम ने हमें क्या दिया? पहले तो ये बताइए कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान का जो निज़ाम तालीम है वो मुख्तलिफ तबक़ात में तक़सीम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि इतने अहम मौजू एक इतने इंतहाई अहम मौजू पर आपने मुझे अपना मौक़िफ़ पेश करने की जो है वो मौका दिया है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस तबक़ाती निज़ाम ने बुनियादी तौर पर हमें एक कौम ही नहीं बनने दिया। सबसे बड़ा नुकसान इसका असल में हुआ ये कि जब जैसे ही बरतानवी साम्राज्य हमारे ऊपर काबिज हुआ तो उसने एक अपना मखसूस निज़ाम तालीम यहाँ पर मुतारिफ करवाया, जहाँ पे एक तबके मतलब एक निज़ाम में जो है ऑफिसर, हुक्मरान और मतलब इस किस्म के तबकात पैदा किए जाते थे, और दूसरे निज़ाम तालीम में चपड़ासी और क्लर्क टाइप लोग पैदा किए जाते थे। तो वही निज़ाम जो सरकारी सतह पर है हमारे पास आज भी वही है। तो इसका बहुत बड़ा नुकसान है कि हम कभी भी एक कौम नहीं बन सकेंगे जब तक ये निज़ाम रहेगा। जी, तो आप क्या समझते हैं कि इस निज़ाम तालीम को तब्दील करने के लिए कौन मैदान में आएगा? ये निज़ाम तालीम या निसाब तालीम किस तरह तब्दील होगा जो हमें एक मुत्तहिद कौम बना दे? जी बिल्कुल, इसके लिए देखें कोई आसमान से फरिश्ते तो आएंगे नहीं जी, ना ही एलियंस आकर हमें बदलेंगे। इसके लिए हमें बेहतरीन हिकमत के साथ मुनज़्ज़म और मुत्तहिद होकर
قوم پوری کو سینسٹائز کرنا ہے، قوم کو متحد کرنا ہے، اس کو اس طرف لانا ہے. اس کے نقصانات جو پچھلے 70 سالوں میں ہم نے اٹھائے ہیں، اپنا بنگلہ دیش کا ہم سے جدا ہونا، وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ بنیادی طور پہ تعلیم اور اپنا اس کا کیا کہتے ہیں اس کو کہ ہماری قومی زبان کیا ہونی چاہیے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں تقسیم کیا ہے، اور آج تک ہم تقسیم در تقسیم ہوتے چلے آ رہے ہیں. اس میں قوم کا احساس زیادہ جگانا پڑے گا اور اس کو بڑا ترجیحی بنیادوں پر اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جی محترم یہ اور ہو بتائیے، سکتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے، ناممکن کچھ بھی نہیں. محترم یہ ذرا بتائیے گا کہ پاکستان میں بہت سارے نصاب ہائے تعلیم رائج ہیں اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کون سا ادارہ کیا پڑھا رہا ہے، حکومت کو اس سے کسی قسم کی کوئی غرض نہیں ہے. تو یہ بہت سارے نصاب ہائے تعلیم جو مختلف این جی اوز ترتیب دیتی ہیں، ان کے ہمارے معاشرے کے اوپر کیا نقصانات پڑ رہے ہیں؟ جی یقینی سی بات ہے، وہی جو ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ تقسیم در تقسیم کا عمل، تو یہ مزید جتنے زیادہ نصاب تعلیم ہوں گے اتنے زیادہ طبقات پیدا ہوں گے، اتنی زیادہ سوچیں پیدا ہوں گی، خواہ وہ مختلف تنظیموں کے بنائے گئے ادارے ہوں یا این جی اوز کی طرف سے ہوں یا اپنا ہم کہہ لیں کہ انٹرنیشنل جو سلیبس جہاں پہ پڑھایا جاتا ہے وہ ہو یا ہمارے سرکاری اداروں کی حالت ہو. تو یہ بہت خطرناک سچویشن ہے. یہ یوں سمجھ لیں کہ تعلیم کے نام پر قوم کو تقسیم کرنے کی ایک صفحے پر سازش ہے. جی محترم، جو ہمیں غیر ملکی فنڈ جی فرمائیں. جو غیر ملکی این جی اوز کے ذریعے ہمیں تعلیم کے میدان میں جو فنڈنگ کی جاتی ہے اور پھر ان کا اپنا پروپوزل دیے جاتے ہیں کہ آپ نے اس ترتیب سے پڑھانا ہے اور یہ نصاب میں چیزیں ہونی چاہیے، وہ نہیں ہونی چاہیے. یقینی بات ہے کہ جو بھی اس قسم کی فنڈنگ کے ذریعے سے جو نظام تعلیم اور جو نصاب تعلیم ہمارے سامنے آتا ہے تو وہ یقیناً ہماری وحدت کے لیے زہر قاتل کا درجہ رکھتا ہے. اس سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے درختوں کی چھاؤں کے نیچے بیٹھ کر پڑھ لیں، کسی ٹاٹ کی بوری کے اوپر بیٹھ کر پڑھ لیں، لیکن ہمارا اپنا نصاب ہو جو ہماری ضروریات کے مطابق ڈیزائن کیا گیا ہو، جو ہماری اخلاقی روایات کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہو. جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ نظام تعلیم ہمیں ایک آزاد قوم کی حیثیت دے سکتا ہے، اور اگر اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے تو کس حد تک تبدیلی کی ضرورت ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ بالکل قوم نہیں بلکہ ہم ایک منتشر انسانی ہجوم میں تقسیم کر سکتا ہے، دن بدن مزید تقسیم کرے گا. اس نظام تعلیم یا اس نصاب تعلیم سے امید رکھنا کہ یہ ہمیں کوئی متحد قوم بنائے گا تو یہ میرے خیال سے اس بلی کی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا ہوگا. یہ بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ہمیں کبھی بھی یہ نظام تعلیم، یہ طبقاتی نظام تعلیم ہمیں متحد قوم نہیں بننے دے گا. اور جہاں تک اس میں تبدیلی کی جو بات ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس کا کام اسی کو ساجے. تو ہمارے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے زرخیز ذہن دیے ہیں جو نظام تعلیم کو سمجھتے ہیں، جو تعلیم کے ڈاکٹر ہیں، جو تعلیم کے ماہر ہیں. ایسے لوگوں کا ایک تھنک ٹینک قائم کیا جائے اور جس میں مطلب ہمارے دینی علماء جو ہیں، جو اچھے اچھے ذہن کے لوگ، وہ بھی اس تھنک ٹینک کا حصہ ہوں. ہمارے عصری علوم کے جو ادارے ہیں ان کے سرکردہ افراد بھی اس میں شامل ہوں، اور یہ باہمی مشاورت سے ایک نصاب تعلیم کے متعلق جو ہے وہ کام کیا جائے، ایک پروپوزل تیار کیا جائے ہماری ضروریات اور ہماری اخلاقی روایات اور ہماری مذہبی روایات، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے. اور جدید جو سائنسی تعلیم ہے، جدید جو دوڑ اس وقت چل رہی ہے تعلیم کی، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر اور اپنی ضروریات کے مطابق اس کو ڈیزائن کیا جانا چاہیے. محترم، بدقسمتی سے ہمارے ہاں ایک اور طبقاتی تقسیم ہے نظام تعلیم میں، جس کو ہم اپنی زبان میں مدارس اور سکول کی تقسیم کہہ سکتے ہیں. مدارس میں پڑھنے والے لوگ جو ہے وہ معاشرے میں جا کے ملا یا مولانا یا مولوی کہلاتے ہیں، اور دوسرا سکول، کالجز، یونیورسٹی سے پڑھنے والے لوگ جا کر وہ مسٹر کہلاتے ہیں. اور ملا اور مسٹر کی تفریق نے ایک بہت بڑا معاشرے میں خلا پیدا کر دیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے؟ یہ یقین کریں کہ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارا. اصل میں برطانوی سامراج کے دور میں جب انہوں نے نظام اپنی ترتیب دیے تو مسلمانوں نے یہ ایک احساس نے جنم لیا کہ شاید ہماری تعلیمات اور ہر چیز مٹ جائے گی. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان میں بہت سارے نظریاتی ادارے جو ہے وہ قائم ہوئے، جن میں دارالعلوم دیوبند بھی تھا. تو اس کے علاوہ پھر جو ہے جیسے سر سید احمد خان صاحب
علی گڑھ کی یونیورسٹی قائم کی گئی کہ جی ہندوؤں کو تعلیم کی وجہ سے زیادہ حکومتوں میں موقعات ملتی ہیں، حصہ ملتا ہے، ہمارے پاس یہ تعلیم نہیں ہے. تو بنیادی طور پہ مسلمانوں کے اندر تقسیم مسلم شروع ہوئی تھی، جس دن علی گڑھ اور دیوبند 2 الگ الگ ادارے قائم ہوئے تھے اور مختلف تعلیمات کے لیے. دونوں کے خدشات اور ساری چیزیں اپنی جگہ پر بالکل درست ہیں، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جب ہم نے ایک تحریک پاکستان کی شکل میں ایک خطہ، ایک ایسا خطہ ہم نے حاصل کر لیا جس پر ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں، تو میرے خیال سے ترجیحی بنیادوں پر علی گڑھ اور دیوبند یہ دو فکر ہے نا جی، ان دونوں فکر کے لوگوں کو بیٹھ کر اس کو ایک دوسرے میں انضمام کر دینا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے نہیں ہوتا تھا. خیر، اور جب احساس ضیاع پیدا ہو جائے، سوچ پیدا ہو جائے کہ ہم سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، تو پھر اس کا پردیبات بھی ممکن ہے. تو اب بھی کوئی مشکل نہیں ہے، مستر اور ملا آپس میں مل کر ایک دوسرے کے تعلیمی اداروں میں اپنے اپنے شعبہ جات قائم کریں اور اپنے مشترکہ جو ہے ایک اسٹڈی گروپ تشکیل دیں اور ایسا نصاب تشکیل دیں کہ جیسے اگر کوئی دینی مدرسے میں کوئی علم حاصل کر رہا ہے، کوئی عالم بن رہا ہے، کوئی مفتی بن رہا ہے، تو اس کے لیے کتنی تعلیم، کس قدر تعلیم جو ہے وہ ضروری ہے، عصری کس قسم کی، تو ان کو وہ تعلیم بھی ساتھ دی جائے. اسی طرح جو عصری ادارے ہیں، انجینئرنگ کے ہیں، میڈیکل کے ہیں یا آئی ٹی کے، کسی بھی چیز کے، تو وہاں پر ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کتنی دینی تعلیم ضروری ہے. جی ہاں. تو اس طرح کا مل جل کر نصاب قائم کیا جائے، ایک دوسرے کے اداروں میں اپنے اپنے شعبہ جات قائم کیے جائے. اور دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ یہ مطلب جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ نرسری سے ہی یہ کام جب تک شروع نہیں ہوگا تب تک اوپر جو لوگ راسخ ہو چکے ہیں اپنے اپنے تعلیمی اداروں میں، خیالات میں، تو ظاہر ہے ذرا پرانے ذہن کو چینج کرنا کچھ مشکل ہوتا ہے. ہر آدمی ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتا. تو یہ پریپ، نرسری، پرائمری، ہر سطح پر یہ کام ہونا چاہیے. جی بہت اچھا. بڑی نظریاتی بنیادوں پر اور تربیت کے حوالے سے، نہ کہ جب کہ لوگوں کو لکھنا آ جائے، پڑھنا آ جائے اور چند چیزیں ان کو یاد ہو جائے، رٹا لگائے اور امتحانوں میں پاس کر لے، نہیں، بلکہ اس طرح سے ان کی تربیت ہونی چاہیے کہ یہ علم ہے، ان کے ذہنوں میں وہ چیز تربیت کا ایک ان کی زندگی کا حصہ بن جائے، تربیت کا حصہ ہو. بہت شکریہ صفدر چیمہ صاحب، آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، اور ہماری کوشش تو یہ ہے کہ معاشرے میں یہ اصلاحات کسی طرح نافذ ہو جائیں، جن کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے والے بن جائیں. چیمہ صاحب کی گفتگو بڑی نفی تلی اور بڑی مضبوط گفتگو تھی، اور میرے خیال میں ٹو دی پوائنٹ جس کو کہہ سکتے ہیں. حافظ صاحب، میں اپنے تینوں مہمانوں کی رائے کا بہت قدر کرتا ہوں اور ان سے ساتھ اس نقطے پہ اختلاف کروں گا کہ ہم ہر بات پہ جو ہے اس میں یورپ کو لے آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی این جی اوز یہ کر گئی ہیں، این جی اوز وہ کر گئی ہیں. ان این جی اوز کو جگہ ہم دیتے ہیں، یہ ہمارے خلا کو جو پھر وہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ یہ جو حکومت ہوتی ہے، حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے ان پہ نگرانی کرے، ان کی سخت سے سخت ان کی اسکروٹنی کرے تاکہ یہ غیر معیاری یا کوئی ایسا کام نہ کر سکے جو ملکی مفاد کے خلاف ہو. میں معذرت کے ساتھ اختلاف کروں گا. جو غیر ملکی این جی اوز پاکستان میں کام کر رہی ہیں، ان کو اوپر کے دباؤ سے ہمارے ملک میں وہ تمام کی تمام فیسلٹیز حاصل ہیں جو شاید ہمارے ملک کے اندر اخلاص کے ساتھ کام کرنے والی تنظیموں کو حاصل ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. آج سے 2 سال پہلے حکومت نے ایک تنظیم پر پابندی لگائی اور صرف ایک دن کے بعد باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے انہیں دوبارہ اس کے اوپر سے پابندی اٹھانا پڑ گئی. نہیں، بالکل آپ کی بات بجا ہے، مجھے وہ یاد ہے سارا چودھری نثار کا وہ معاملہ سارا مجھے یاد ہے. لیکن یہ جو این جی اوز ہیں یا یورپ کے بارے میں، اقبال جو ہے، اقبال درویش آدمی تھے، ولی تھے وہ وقت کے، اور وہ آنے والے وقت کو دیکھتے تھے اپنے تجربے کی بنیاد پر. تو اقبال کہتے ہیں کہ اقبال کو شک اس کی شرافت میں نہیں ہے، اقبال کو شک اس کی شرافت میں نہیں کہ ہر ملک میں مظلوم کا یورپ ہے خریدار. جی ہاں، بالکل اچھی. تو یہ اقبال ہمیں بتا گیا. یا تو ہم کہیں نا جی کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، یا تو ہم کہیں ہمیں پتہ نہیں. ہمیں جب پتہ بھی ہے، ہمیں یہ پتہ ہے پرائیویٹ سکول جو ادارے ہیں یہ کسی این جی او کے تحت چل رہے ہیں، تو اس کا بہترین حل ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے جاننے والوں کو وہاں سے نکالنے، کسی اور ایسے ادارے میں ڈالیں. جیسے ابھی رحمانی صاحب نے بتایا کہ ان کے پاس اقرا ایجوکیشن سینٹر ہے، تو ان سے پوچھیں نا رحمانی صاحب کو. میں جانتا ہوں کہ ہمارے نظام میں بہت سارے لوگوں کے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں، بہت بڑی تعداد وہاں پڑھ رہی ہے،
سینکڑوں ان کی تعداد ہے، لیکن اس کے مقابلے میں پھر بھی رسپیکٹ معاشرے میں اقرا میں پڑھنے والوں کی شاید کم اور بیکر میں پڑھنے والوں کی زیادہ ہو۔ یہ معاشرتی سوچ کی تبدیلی کا وقت ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ میں سے تبدیلی، اپنے اندر سے تبدیلی، اپنے ظاہر و باطن میں سے منافقت نکال کے جو بات ہماری زبان پہ ہے وہی دل میں جب تک نہیں جاتی، ہم کہتے تو ہیں کہ یا اللہ اب ہمیں بچہ دے دے، ہم حافظ قرآن بنائیں گے، جب وہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں یار نہیں دوسرا بنائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ جب تک ہمارے اندر سے منافقت نہیں نکلتی نا حافظ صاحب، یہ ہم اپنے اندر سے براہ راست اللہ کے ساتھ دھوکا ہے۔ جی اللہ کے ساتھ دھوکا۔ اور ایسے کئی لوگوں کو ایسی مثالیں اللہ نے سیٹ کی ہیں کہ بندے کا عقل حیران رہ جاتا ہے کہ خدا تو وہ قادر ہے نا جی ہر چیز پر، وہ جذبات سے بھی آ رہی ہے۔ تو یہ رب کا نظام ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ وہ ہم مکر کرتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ سب سے بہترین مکر کرنے والوں تدبیر کرنے والی ذات اس کی ہے۔ ہم اپنی ذات میں، اپنی بات میں، اپنے کردار میں، اپنے گفتار میں منافق ہے۔ جب تک ہم منافقت نہیں چھوڑتے، اپنے اندر زہر اور باطن کی منافقت چھوڑتے نہیں ہیں، سیدھے راستے پہ آتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے بھی ہیں ایک طرف جی این جی اوز کا یہ کام ہے، این جی اوز ایسے کر رہی ہیں، دوسری طرف ہم تعلیمی اداروں میں ایسے تعلیمی اداروں میں بچے کیوں نہیں بھیجتے جہاں ہمیں پتہ ہے کہ ملکی مفادات کی تعلیم دے رہے ہیں، جہاں ہمیں پتہ ہے کہ یہ اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں، جہاں ہمیں پتہ ہے کہ نظریہ پاکستان کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اب تو ملک میں ایک ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں، ایسی جنریشن پیدا ہو چکی ہے جو اگر آپ پاکستانیت کی بات کریں تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ وہی ڈل دماغ لوگ ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں۔ پاکستان کے اندر بیٹھ کے پاکستانی پاسپورٹ رکھتے ہوئے وہ لوگ کہتے ہیں یہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، کون سا پاکستان؟ اور اگر وہی لوگ ایسے پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ پاکستانی اداروں پہ لعن طعن کرتے ہیں، پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے پاکستانی فوج کو گالیاں دیتے ہیں، پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے حکومت پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں، پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے پاکستان میں سب سے بڑی کراچی کی سب سے بڑی سندھ کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ اس نے کہا ہے کہ پاکستان کا بننا سب سے بڑا بلنڈر تھا، ہم اس پہ کوئی کیس نہیں کر سکے۔ جی ہاں بالکل صحیح، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے موضوع کی طرف دیکھیں تو دو چیزیں بڑی اہم رہ گئی ہیں جن پہ شاید ہم گفتگو نہیں کر سکے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ہم نے طبقاتی نظام تعلیم پہ بات کی کہ ہمارے پاس بہت اچھا ٹیلنٹ موجود ہوتا ہے اور اس کی بیسیوں مثالیں پاکستان کے اندر پیش کی جا سکتی ہیں۔ کچھ تعلیمی اداروں کے بچے اٹھتے ہیں، سوزوکی کا انجن نکالتے ہیں اور اس سے ہیلی کاپٹر بنا کے اڑا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ ہم دیکھتے ہیں پانی کے ساتھ پیٹرول کے بجائے گاڑی بنا رہے ہوتے ہیں، کچھ شمسی توانائی کے اوپر چلنے والی گاڑیاں بنا رہے ہوتے ہیں۔ ابھی میں نے حال ہی میں ایک دیکھا، ایک کسی ادارے کے کچھ انجینئر تھے، انہوں نے یہ چارجنگ والی سائیکل تیار کی جسے آپ چارجنگ پہ 50 کلومیٹر تک چلا سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ چارجنگ ختم ہو جائے تو آپ پیڈلنگ کر سکتے ہیں اس میں۔ یعنی ٹیلنٹ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس طرح کا ٹیلنٹ جب بھی ہمارے پاس سامنے آتا ہے تو ہمیں 10-20 دن کے بعد خبر ملتی ہے کہ یا تو اسے گرفتار کر لیا گیا یا اس کے اوپر دباؤ ڈال کے اس کو خاموش کر دیا گیا۔ تو ہمارے ہاں جو ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے، نہیں ٹیلنٹ کی قدر نہیں، جو دیکھیں ایسے اداروں کے جو سربراہان ہیں، اب ایک ایسا ادارہ اب پاکستان میں آپ دیکھیں، پاکستان میں سب سے بڑا بجلی کا مسئلہ ہے، بجلی کا ہمارے پاس تو ایک تو سب سے بڑا جو ہے ہمارے پاس لائن لاسز بہت زیادہ ہیں بجلی کی، اگر ہم بات کریں تو وہ بجلی کا جو مسئلہ ہے پاکستان کے اندر، وہ اس میں اگر کوئی بندہ اب ایسا اسٹوڈنٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ جو وہ کہتا ہے کہ میں بجلی کو اور سستے طریقے سے آپ کو دے سکتا ہوں، پیدا کر کے دے سکتا ہوں، تو وہ لاکھوں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ جو پرائیویٹ سیکٹر نے کی ہوئی ہے بجلی پیدا کر کے، جو حکومت کو 18 روپے 20 روپے کے یونٹ بیچ رہے ہیں، وہ اسے مروا دیں گے، ان کے مفادات ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میں آپ کو پانی سے بجلی گاڑی چلا کے دیتا ہوں، تو اسے وہ لوگ مروا دیں گے جن کی اپنے گاڑیوں کے کاروبار ہیں۔ ہمارے اسپیکر اعجاز صادق جو ہیں وہ گاڑیاں منگواتے ہیں برطانیہ سے اور اپنے کسی چچا زاد کے نام منگواتے ہیں، اور وہ آج تک کہتے ہیں اپنے کسی کو شعارے میں انہوں نے ظاہر نہیں کیا، لیکن پوری دنیا کو پتہ ہے، لیکن کوئی نام نہیں لے سکتا، ڈرتے ہیں لوگ۔ اب وہ جو لوگ جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں وہ ایسے لوگوں کو مارتے ہیں، اور بدقسمتی سے وہی سرمایہ دار ہمارے حکمران بھی ہیں۔ اب رینٹل پاور پلانٹس میں جو ہمارے وزیر اعظم تھے راجہ پرویز اشرف، سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ان کی تھی۔ تو اب ایک وہی جب ہمارے نالائق اور نااہل کرپٹ اور جھوٹے لوگ جو ہمارے حکمران بن جائیں گے، تو وہ پاکستانی عوام اور پاکستان سے محبت کرنے والے شخص کو کیسے اوپر لے کے آئیں گے، اور وہ ایسا شخص اسے کیسے پروموٹ کریں گے جو پاکستان کے مفادات کے لیے کام کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو کالا باغ ڈیم کی مخالفت میں جو جس شخص کو ہم نے کیس لڑنے کے لیے بھیجا ہوا تھا، اپنے پانیوں کا کیس لڑنے کے لیے کینیڈا کی عالمی عدالت میں ہم نے جسے بھیجا ہوا تھا، وہ شخص بعد میں پتہ چلا کہ وہ انڈیا سے $60 لاکھ لے چکا ہے، وہ بھی کینیڈا میں زندگی گزار رہا ہے، فرار ہو کے کینیڈا میں زندگی گزار رہا ہے۔ تو یہ ایسے لوگ جب ہمارے حکمران ہیں، لیکن یہ تو اگر آپ دیکھیں یہ تو پھر
تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، اور کہیں تو اصلاح کی گنجائش کی دور دور تک ہمیں نظر نہیں آتی۔ سر وہی بات آ جاتی ہے جو میں نے شروع میں کی تھی کہ جب تک ہم تبدیلی کا عمل جو ہے اپنی ذات سے شروع نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے۔ مجھے جب جہاں پہ میں یہ نقصان اٹھا رہا ہوں کہ میرا بچہ ایک ایسے پرائیویٹ تعلیمی ادارے میں جائے گا جہاں اسے دین سے نفرت اس کے ذہن میں پیدا کر دی جائے گی، جہاں یہ اسے نظریہ پاکستان سے دور کر دیا جائے گا، تو وہاں یہ میں قربانی اٹھانی پڑے گی مجھے کہ میں اپنے بچوں کو کسی ایسے اسکول میں بھیجوں جہاں سے نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام کے کم از کم پاس رکھا جائے گا، اور میں شام میں 2 گھنٹے ایکسٹرا خود دوں اور اپنے بچوں کو تعلیم کے اس زیور سے آراستہ کروں جو میرا فرض ہے، کیونکہ معاشرے کے اچھے شہری بنانا والدین کی ذمہ داری ہے، اور قیامت والے دن والدین سے پوچھ ہوگی کہ آپ نے اپنی اولاد کی پرورش کس طرح کی ہے۔ تو یہ ہم نے سارا کچھ تعلیمی اداروں پہ نہیں ڈالنا، ہم نے گھر میں بھی پرورش جہانگیر صاحب، اس خلا کو پر کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے، جس کی ایک مثال جمیل رحمانی صاحب دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کراچی کا ایک معروف دینی ادارہ ہے جامعۃ الرشید، جنہوں نے اس سیکٹر میں بہت اچھا کام کیا ہے کہ وہ علماء جو مختلف دینی مدارس سے فارغ ہوتے ہیں اور اعلیٰ صلاحیت کے مالک ہیں، مثال کے طور پہ شاید انہوں نے پابندی رکھی ہے کہ 70 یا 80% سے زائد نمبر لینے والے ان علماء کو وہ اپنے مدرسے میں داخلہ دے کے ان کو ایم اے ایجوکیشن کرواتے ہیں، اور ایم اے ایجوکیشن کے دوران انہیں باقاعدہ ماہانہ 5000 وظیفہ بھی دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جن لوگوں نے ایم اے کیا ہوا ہے اور وہ دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک 4 سالہ انہوں نے کورس ترتیب دیا، اور اس پورے 4 سال میں ان کی ایک اچھا تعاون کرتے ہیں ان کے ساتھ مالی طور پہ، تاکہ ان کو کم از کم اپنے ذاتی اخراجات۔ جی دیکھیں حافظ صاحب، میں نے بات کی، آگے بھی میں بات کرتا رہتا ہوں کہ جب تک ہم انفرادی طور پہ کچھ کر کے سامنے نہیں آ جاتے، جیسے ہمارا معاشرہ رول ماڈل کے طور پہ ایک رول ماڈل، جیسے عمران خان نے شوکت خانم دی ہے، عبدالستار ایدھی نے ایک دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس ہمیں بنا کے دے دی، پھر ہمیں پتہ چلا جی عبدالستار ایدھی ہے، پھر ہم نے اس سے جا کے فنڈنگ شروع کی، ہم اس سے جا کے چندہ دینا شروع کیا۔ جیسے جامعۃ الرشید کی اب بات کر رہے ہیں، اب اس نے اب اس کے ساتھ لوگ لگے ہیں جو اس کو تعاون کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس واٹ ایور وی ہیو، ہمیں اس سے ہی شروع کرنا پڑے گا، جو کچھ ہمارے پاس ہے، جس کو آپ نقطہ آغاز کہہ سکتے ہیں، زیرو پوائنٹ کہہ سکتے ہیں، نقطہ آغاز سے نقطہ عروج تک اپنے قدموں پہ پہنچنا پڑے گا۔ جب آپ نقطہ عروج پہ پہنچ جائیں گے تو پھر لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میں چلا تھا جانب منزل اکیلا ہی چلا تھا، میں چلتا رہا کارواں میں بنتا رہا، یا کچھ اس قسم کا شعر ہے۔ تو یہ جانب منزل آپ کو اکیلا ہی چلنا پڑے گا، کارواں تب بھی بنے گا جب آپ ایک چلیں گے۔ صرف اگر آپ ایک مقام پہ کھڑے ہیں اور آپ اس دور میں ایک چھوٹی سی مثال چائنا کی ہم لے سکتے ہیں کہ ماؤ زیڈونگ نے جب یہ محنت شروع کی نا لوگوں کو تبلیغ کرنے کی اور درس دینے کی، تو اس نے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رہتا تھا، تو وہاں سے وہ بوٹیاں گٹھی کرتا تھا، جس گھر میں جاتا تھا کہتا تھا یہ سارا کچھ میں مریض کو دوا دیتا تھا، اور کہتا تھا ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ وہ جب چلا اپنے صوبے سے تو 4 لوگ تھے، جب بیجنگ پہنچا تو پورا چائنا اس کی پیٹھ پیچھے تھا۔ اور اسی طرح جب ہم اس کی مثال جب قرآن سے ڈھونڈے، ہم اپنے اسلام سے ڈھونڈے، تو سیدہ جب حضرت مریم کو درد ذہن ہے، اللہ کیا کہتا ہے کہ اے مریم اس کھجور کے درخت کو اپنی طرف اشارہ کر، وہ کھجور کا درخت مریم کی طرف چل کے آتا ہے، پھر وہ کھجور کے درخت کو کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے اسے ہلا۔ اب آپ اندازہ لگائیں جو رب خشک کھجور کے تنے سے مریم کو تازہ کھجوریں دے رہا ہے، وہ ہلانے کا محتاج تو نہیں ہے، تو وہ تو دے سکتا تھا۔ ایسے بھی مریم کو پہلے اشارہ کرتی ہیں، مریم اس کے پاس آتا ہے، پھر وہ ہلاتی ہیں، تو پھر اس میں سے کھجوریں گرتی ہیں۔ اور 317 جب مدینہ سے چل کے بدر جاتے ہیں تو تب فرشتے آتے ہیں، وہ کفار کو 1000 لشکر کو وہاں شکست دیتے ہیں۔ وہ فرشتے مدینہ میں بیٹھے ہوئے بھی آ سکتے تھے، لیکن نکلنا ضروری تھا، کام کرنا ضروری ہے۔ حافظ صاحب جب تک ہم نکل کے کام کریں گے نہیں، فیلڈ میں آئیں گے نہیں، اپنی طرف سے کریں گے نہیں، اللہ کی نصرت اور مدد کا وعدہ تب ہی ہے جب ہم خود کچھ کریں گے۔ بہت شکریہ جہانزیب مناز صاحب، آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے۔ ناظرین محترم، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آئندہ منگل کو انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔